السلام علیکم۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے۔ کیا بات ہے یار، نیازی صاحب نے آخر 12 دن کے بعد پوری قوم کے سامنے اپنے زخم کھول کے رکھ دی۔ ہن بھی اگر تسی نیازی صاحب واسطے دعا نہیں کر دے تو پھر تہاڈا قصور ہے، پھر نیازی دا قصور نہیں۔ نیازی صاحب کو ہمیشہ ایک چیز جو ہے نا وقت گزرنے کے بعد یاد آتی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی امریکی جڑا خط سی نا، وہ بس وہ تے کوئی گل نہ کرے، وہ کہانی ختم ہو گئی۔ یعنی کہ وقت گزرنے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ یار میں کی کیتا ہے۔ تو ایک چینی کہاوت ہے کہ جو مکہ وقت فائٹ کے بعد آپ کو یاد آئے، جو مکہ لڑائی کے بعد آپ کو یاد آئے نا، وہ پھر مکہ آپ اپنے منہ پہ مار دیں۔ یہ چینی کہاوت ہے۔ نیازی صاحب نے 12 دن کے بعد 11 دن کے بعد یہ قوم کے سامنے اپنے زخم کھول کے ایسے رکھ دیے۔ اچھا، میں بھی کریمنل وکیل ہوں اور کریمنل کیس ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس کیس ہی زخموں کے آتے ہیں۔ میں اس حوالے سے یہ تجزیہ کرتا ہوں، یہ زخموں کے حوالے سے نا ایک صحیح ڈاکٹر بتا سکتا ہے، اور دوسرا اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ وکیل بتا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کل جو نیازی صاحب نے پٹی کھولی ہے، ایسے فلمی پٹی کھولی ہے، ایسے زخم دکھائے ہیں، آپ یقین کریں، آپ دوبارہ وہ ویڈیو دیکھیں، ایک ٹانگ پہ 3 زخم دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ٹانگ پلستر سے جوڑی ہوئی ہے، اور جہاں پہ زخم ہے نا وہاں پہ انہوں نے وہ صرف کٹ لگایا ہوا ہے اور وہی جگہ کھولی ہے، باقی پٹی پوری ٹانگ پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ 3 زخم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو چوتھا زخم پہلے غائب ہے، پہلی غلطی تو ہے کہ چوتھا زخم بھی غائب ہے۔ نیازی صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، جبکہ اس کی جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد، اس نے کہا تھا جی نیازی نو 2 گولیاں لگی ہیں۔ ٹھیک، چلے یہاں یہ بات گئی۔ اس کے بعد آپ ان کے زخم دیکھیں، 3 زخم دیکھیں ابھی ویڈیو کھول کے، تینوں کے 3 بالکل ایک جیسے ہیں۔ یہ ناممکن ہے میرے دوستو، ناممکن ہے۔ اگر ان کو ہم انچوں میں وہ کریں نا تو ہم کریں گے 2/2 انچ کا جی ایک زخم ہے، دوسرا بھی 2/2 کا انچ ہے، تیسرا بھی 2/2 کا زخم ہے۔ یہ نہیں ہوتا، اور بالکل ایک جیسے ریڈش بنے ہوئے ہیں، ایک جیسا ان کے اندر سوراخ ہے، نہ کوئی گہرائی دیکھیں تو چلیں جی 1 انچ کی گہرائی کر لیں، 1 انچ کی، تینوں میں 1 انچ کی۔ یار ایڈی سیانی گولی سی، اتنے آرام سے لگی ہے نیازی کو۔ اس نے کہا جی میں نیازی کو گولی لگنے جا رہی ہوں میں ذرا آرام سے لگوں، ساڈا ہیرو ہے بھائی، ساڈا کرکٹ دا ہیرو ہے، ساڈا سابقہ وزیر اعظم ہے، لہٰذا گولی نے بھی کہا ہے کہ میں ذرا آرام سے لگوں۔ وہ مجھے ایک لطیفہ انڈیا کا وہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ہنسانے والا تھا۔ وہ کہتا ہے جی یہ جو صحافی ہے نا ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ایک بندہ وہ بم سے زخمی ہوا تو اس کے بعد پہنچ گئے کہ آپ کو بم لگا ہے، آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں تو اس نے پھر مذاق آگے سے کیا، اس نے کہا جی دیکھیں میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ بم میرے پاس آیا اور میرے قریب آیا اور قریب آیا، اور میرے کان میں آ کے اس نے کہا بھائی اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ذرا پھاٹ لوں۔ میں نے کہا پھاٹ لے نیازی کے زخموں کا یہ حال ہے۔ اب بابر امان نے یہ کہا ہے کہ نیازی کو جو گولی لگی ہے نا وہ AK-47 کی ہے، اور بھائی خدا کا خوف کرو، AK-47 کی گولی لگتی نا تو نیازی کی ٹانگ کہیں سے نظر نہ آتی، وہ اتنی بڑی گولی ہوتی ہے، اتنی بڑی گولی ہوتی ہے وہ۔ اور پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو کوئی گولی نہیں لگی۔ نیازی کہتا ہے جی ایک گولی ابھی میرے اندر بھی ہے، پتہ نہیں وہ اندر پیٹ وڑ گئی ہے، کسے چلی گئی ہے۔ تو یہ جو بتائی جا رہی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ فرینڈلی انجری ہے، فرینڈلی۔ جیسے دیہاتوں میں، گاؤں میں جو لوگ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں نا، خود ہی زخمی کر کے دشمن کو پھنسانا ہوتا ہے، تو وہ کسی ایسی جگہ پہ زخم کرتے ہیں جیسے ٹانگ ہے، بازو ہے، تاکہ کوئی مرے بھی نہیں اور اس کو زخم بھی ہو جائے اور دشمن پہ پرچہ بھی ہو جائے۔ یہ اس طرح کی فرینڈلی گولیاں لگی ہوئی ہیں نیازی صاحب کو، اور یہ بڑا یار مزہ کا خیز ہے۔ نیازی صاحب نے جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو جاری کی یا جس پریشر میں آ کے کی،
اور بھائی تیرا تو نیازی صاحب بنتا ہے کہ تو جا کے سرکاری ہسپتال سے میڈیکل لیگل رپورٹ لے کے آ، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی چلے جاؤ بورڈ کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن نہیں جی، اب کل سے وہ یوتھی کہہ رہے ہیں دیکھا نیازی نے اپنا زخم دکھا دیتا ہے، تو نواز شریف نے تو سرجری نہیں دکھائی۔ افسوس ادھر ہی تو ہوتا ہے، ہم نیازی کے زخموں کی بات کر رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں اڑا رہے، لیکن انہوں نے جتنا نواز شریف کا مذاق اڑایا ہے، وہ جی اس کے پلیٹلیٹس گر گئے، وہ مر گیا ہے، اور یہ ہے، اور یہ نیازی روز تقریروں میں کہتا تھا اس نے بڑی مسکین سی شکل بنائی ہوئی ہے، مجھے بھی ترس آ گیا یہ وہ۔ او عمران نیازی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا قدرت بدلہ دیتی ہے، جس چیز کا تو مذاق اڑا رہا ہے نا اس کا بدلہ تجھے مل رہا ہے۔ اب یہ تیرے جو زخم والی کہانی ہے کسی نے نہیں مانی، سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، انجینئر بھی بیٹھے ہیں، سب نے تجزیہ کر کے دیکھا ہے کہ یہ سب فراڈ ہے، اور یہ کوئی گولی جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہے جو یہ کرے گا۔ پھر جب یہ پٹی اتر رہی تھی آہستہ آہستہ، فلم بنی ہے نا، پٹی اتر رہی تھی، ساتھ ڈاکٹر کی آواز آ رہی تھی کہ جناب یہ دیکھیں ہم پٹی اتار رہے ہیں، اب ہم نے پٹی اتار لی ہے، اب اس کے زخم ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جلد ہی نیازی لانگ مارچ کی قیادت کرے گا اور قوم کو یہ کرے گا۔ ڈاکٹروں کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے ڈاکٹروں کا کہ جناب وہ پٹی اتارتے ہوئے ساتھ ساتھ کمنٹری دے اور کہے کہ اب نیازی اگلے ہفتے جناب لانگ مارچ کی قیادت کرے گا۔ شرم کرو، شرم کرو، تمہاری ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے نیازی صاحب تو تقریر کر رہا تھا نا، تو تجھے فواد چودھری نے کہا اسلامی ٹچ، اسلامی ٹچ۔ تم ایسے ڈرامے باز ہو، اتنے بڑے ڈرامے باز ہو تم کہ تم نے اسلام کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے۔ کہا تھا کہ نہیں سب کے سامنے ذرا اسلامی ٹچ، یہ تم اس کو ٹچ دے رہے ہو، یہ زخموں کا بھی تم نے ٹچ دیا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر نیازی کو 4 گولیاں لگی ہوں تو میں سیاست ختم کر دوں گا۔ ایسے نہیں اس نے کہا، پتہ ہے اس کے جھوٹ کا، اتنا بڑا بین الاقوامی جھوٹا سراج الحق کے بقول کہ اگر جھوٹوں کا ورلڈ کپ ہو نا تو نیازی آسانی سے جیت کے آ جائے، کیونکہ اس نے جھوٹ کے علاوہ کچھ بولنا ہی نہیں، پوری قوم کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے جھوٹوں کے حوالے سے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو پوری پلاننگ کے ساتھ پھر یہ ویڈیو بنا کے اس کو پوری پلاننگ کے ساتھ پھیلایا گیا ہے کہ دیکھو بھائی اس کو پھیلاؤ، جگہ جگہ تک پہنچاؤ۔ تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، جو آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، جو آپ کو وکیل کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میڈیکل لیگل کراؤ، ہر فوجداری کیس میں میڈیکل لیگل ہوتا ہے، اسی کے اوپر عدالت مانتی ہے۔ آپ نے وہ کرایا ہی نہیں، تو جب آپ نے نہیں کرایا تو آپ کا کیس کون سا بنتا ہے؟ اور پھر تو ایف آئی آر بھی کرانا چاہتا ہے وی آئی پیز کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف اور جنرل فیصل کے خلاف، رانا ثناء اللہ کے خلاف، اور ادھر سے تو ایک ڈسپینسری میں نہیں چلا گیا کہ میں جا کے میڈیکل لیگل کرا کے لوگوں کو دکھاؤں یہ دیکھو بھئی اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ اور پھر جو سٹوڈنٹ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، نیچے سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں، وہ فائر ایسے اوپر جاتا ہے اور پھر یکدم نیچے عمران کے قدموں میں گرتا ہے، اور پھر وہ آہستہ سے کہتا ہے نیازی صاحب کیا میں تجھے لگ جاؤں؟ بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے نیازی صاحب، تیرا ڈرامہ یہ بھی ناکام ہوا، اور جو تو نے پہلے ڈرامے کیے ہیں قمر جاوید باجوہ کو تو نے کہا ہے، یہ انہوں نے خود بتایا ہے، یہ خود انہوں نے بتایا ہے۔ تو نے کہا جی اگر مجھے دوبارہ حکمران بناؤ تو میں تمہیں تا حیات چیئرمین بنا دوں گا چیف آف آرمی سٹاف کا۔ کہا ہے نا، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، آرمی والے جھوٹ تو نہیں بول رہے، چلو جی ہم جھوٹ بولتے ہوں گے، سیاستدان بولتے ہوں گے، تو تم پہلے یہ چیزیں کرتے رہے ہو، یہ کرتے رہے ہو تم، اور اب جناب یہ اپنے ساتھ بھی تم نے کیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، ورنہ وہ کہانی تمہارے اوپر بالکل سچ ثابت ہوگی کہ وہ جو ایک گڈریا تھا روز کہتا تھا شیر آیا شیر آیا، تو وہ لوگ بھاگتے تھے اس کی طرف، آگے وہ ہنستا تھا کہتا جی میں تو مذاق کیتا ہے، تو ایک دن جڑا نا وہ شیر آ گیا، وہ چیختا رہا شیر آیا شیر آیا، کوئی اس دی امداد نو نہیں گیا کہ یار ہے تو گڈریا مذاق ہی کرتا رہتا ہے۔ تو آپ بھی ایسا ہی مذاق کر رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے۔